بطحا سرور کائنات شہنشاہ موجودات باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ حسین گھڑیاں عطا فرمائیں، اور کرم بالائے کرم کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، اور آج جس کی 1 تاریخ ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دنیا کو اپنی جلوہ گری سے رنگ و بو کے اندر بدل ڈالا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کے ذریعے سے ممکن ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بھی باعث برکت ہے، اور ان کا اس دنیا کے اندر رہنا، قدم رنجاں فرمانا، یہ بھی باعث برکت ہے۔ اور یہ کتنا بڑا امت پر احسان ہے کہ رب کریم نے اس احسان کو یاد فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ کس چیز کا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا، اپنے رسول کو بھیج کر اب میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اور احسان بھی اتنا بڑا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے بقیہ کسی احسان کو نہیں جتایا، تمہیں کائنات دی، زندگی دی، سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک مرکز و محور ہے۔ اب یہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں نا تو بڑی کمال چیز ہے کہ جب بھی بندہ کوئی حمد بیان کرتا ہے نا، حمد کرتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز بنائی تو اس پر اس کی حمد ہے، اللہ نے فلاں چیز بنائی تو اس پر اس کی حمد ہے، اللہ نے فلاں چیز بنائی تو اس پر اس کی حمد ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کیسا ہے، اس کو سید اعلیٰ حضرت سمجھایا۔ آپ سے جب کسی نے کہا نا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد لکھ دیجئے، تو آپ نے بڑا پیارا انداز اپنایا۔ آپ کہنے لگے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مرکز اور محور ہے کہ جہاں ہر چیز کا ذکر کرتے کوئی نہ کوئی چیز رہ جانی تھی، تو اس نے کہنا تھا کہ مجھے اللہ نے نہیں بنایا، مجھے کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ مرکز اور محور ذکر کر دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، یعنی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بنایا، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے انہی کو ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی احسان کو جتایا۔ ویسے اگر اللہ احسانات یاد کروانے پہ آتا تو شاید پورا قرآن انہی سے بھر جاتا۔ پورے یہ 30 پاروں کی مقدار جو ہمارے پاس ایک جلد موجود ہے، ساروں کے اندر وہ احسان ہی ذکر ہو جاتے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہ ایک مرکز اور محور کہ جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات ہمیں عطا کی ہے، اسی کا ذکر کر کے سارے احسانوں کو سائڈ پہ چھوڑ دیا، اور ایک ہی مرکز اور محور کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج کے تم پر احسان فرمایا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کے ساتھ اور مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر مبعوث کر دیا۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتا ہے تم فرما دو اے محبوب کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فضل، اس کی کوئی رحمت عطا ہو، تو کرنا کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت دے، کوئی فضل دے، کوئی خوشی دے، تو تم خوشی مناؤ، اس کا چرچا کرو۔ ھو خیر مما یجمعون، یہ اس سارے سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ ان سب سے بہتر ہے کہ اللہ تمہیں کوئی رحمت عطا کرے، کوئی خوشی عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے، اللہ تم پر کوئی احسان کرے، تو اس احسان کے بدلے میں خوشی مناؤ۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف فضل سے مراد بھی بتا رہا ہے کہ فضل میرے محبوب ہے۔ اور رحمت کون ہے؟ اللہ خود ہی فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے جس محبوب کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، جس محبوب کو تمہارے پاس بھیجا ہے نا، وہ محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔
وہ اتنی شانوں والے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو تم اس کا چرچا کرو, خوب خوب اس کا چرچا کرو. اب یہ اللہ نے حکم ہر جگہ دیا, کئی آیات کے اندر, یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 7000 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا, آپ کے آنے کا, آپ کی شانوں کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے کہ جن کے بارے میں اتنی آیتیں اللہ نے نازل فرما دی ہیں. اتنے مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہے. اگر رسول کریم چلیں تو اللہ قسمیں کھاتا ہے, ان کا ذکر کرتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھ کے لیٹیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز کو یاد کرتا ہے. یہاں تک کہ جس زمین پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں اس زمین کو بھی یاد کیا, حضور کے چہرہ مبارک کو بھی اللہ نے ذکر کیا, حضور کی زلف عنبرین کو بھی ذکر کیا. یعنی ہر چیز کا تذکرہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہا ہے. یہ اتنی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے اندر اتنی مرتبہ ہے کہ کسی اور نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ذکر نہیں کیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نام لے کے ذکر کرنا, تو نام لے کے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب کیا ہی نہیں, بلکہ صرف چند بار نام ذکر کیا ہے. اور امت کے لیے بھی یہ چیز حرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ذکر کرے. حضور کا نام لے کے ان کو مخاطب کرنا امت کے لیے حرام ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں یا محمد کہنا جائز نہیں ہے, یا رسول اللہ کہنا چاہیے, یا حبیب اللہ کہنا چاہیے. اور قرآن کی کسی ایک آیت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو یا محمد کہہ کے پکارا ہو. کسی ایک آیت کے اندر بھی نہیں ہے. جب بھی حضور کو پکارا یا ایھا النبی کہہ کے پکارا, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ. یعنی اس طرح کے القابات دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یاد کیا, اور یہ محبت کا انداز ہے. اور پھر دیکھیں مسلمان اس مہینے کے اندر میلاد مناتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اور اس پر فضل پر خوشی منانا اس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اب کوئی کہے کہ ہم نہیں مناتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنا ہی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے کہ جب بندہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کر رہا ہے اور حکم بھی دے رہا ہے کہ جب نعمت یا فضل ملے تو تم نے میری جو ہے وہ اس خوشی اور نعمت کے اندر جو ہے تم نے خوشی منانی ہے. فَلْيَفْرَحُوا, تم نے خوش ہونا ہے. یہ تمہارے لیے وہ سب سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو جو بندہ کہے کہ نہیں میں نہیں مناتا تو یہ شکر ادا کر رہا ہے. اس کو جو نعمت اور اس کو جو فضل ملا ہے اس پر یہ کیا یہ شکر کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے؟ تو ناشکری ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے اور یہ بندہ کہتا ہے نہیں وہ نعمت پر جو چرچا کرنا جی صحابہ سے ثابت نہیں ہے, نعمت پر چرچا کرنا جی تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کے زمین پر چرچے کیے. حضرت سعید بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یہودیوں کے بہت بڑے جو ہے وہ ایک سردار تھے سمجھ لیں قبیلے کے, اور یہ مسلمان ہو گئے بعد میں. آپ فرماتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں اس وقت مدینہ میں تھا. آپ فرماتے ہیں مدینہ کے اندر میں رات کا جب وقت ہوا نا تو میں ایک قبیلے کی طرف گیا. وہاں جا کے میں نے چاہا کہ رات کا وقت ہے, قبیلے والوں کے ساتھ بیٹھ کے, سرداران کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی جائے. یعنی آج بھی ہوتا ہے کہ شام کے وقت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے, پھر وہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے بھی سوچا کہ میں وہاں جاتا ہوں, وہاں ان سے بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں. جب میں وہاں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبیلے کے سارے لوگ اکٹھے ہیں اور ایک شخص جو یہودیوں کا عالم تھا یا عیسائیوں کا عالم تھا وہ کھڑا ہو کے انہیں بتا رہا ہے. اور بتا کیا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ آج آسمان پر وہ ستارہ چمکا ہے جس کے چمکنے پر کسی نہ کسی نبی کی ولادت ہوتی ہے, اور حضرت عیسیٰ کے بعد صرف ایک ہی نبی رہ گئے جن کا تورات, انجیل اور زبور اور پچھلے صحیفوں میں ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا نام احمد رکھا ہے, آج ان کی ولادت کی رات ہے, آج ان کے آنے کا جشن کی رات ہے. اور آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا, پھر کسی دوسرے قبیلے میں گیا تو وہاں بھی تذکرہ مصطفیٰ کریم کا ہے, وہ بھی یہی تذکرہ کر رہے ہیں. پھر وہاں سے نکلا تو میں اپنے مدینے کے قبیلوں کے اندر جب واپس آیا, اپنے قبیلے میں آیا تو دیکھا میرے قبیلے کے پاس ایک شخص کھڑا ہو کے پہاڑی کی چوٹی کے قریب کھڑا ہے, لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں, اور وہ لوگوں کو خبر دے رہا ہے کہ آج وہ ستارہ کہ جس کے چمکنے کی نوید اللہ نے تورات اور زبور انجیل کے اندر سنائی, پچھلے صحیفوں کے اندر سنائی, اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی چمکتا ہے کسی نبی کی ولادت ہوتی ہے. اب ایک ہی نبی رہ گیا ہے, وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. آج ان کی ولادت کی رات ہے.
دیکھیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چرچے کر رہا ہے۔ آج میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی حضور کی آمد کے چرچے ہوتے ہیں، یہی بتایا جاتا ہے کہ آج کے دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج کا وہ عظیم دن ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر لوگوں پر احسان کیا ہے۔ آج کا ہی وہ دن ہے کہ جس میں سب سے بڑی رحمت ملی، آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ملا۔ تو جب یہ تذکرہ اس وقت کے یہودی اور نصاری بھی کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود بھی اپنی آمد کا جشن منایا کرتے تھے۔ یعنی جشن کا انداز اپنا اپنا ہے، ہمارا انداز اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن ہی خاص کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے میرے صحابہ، پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی، میں اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں خود روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور پھر مجھے بتائیے جب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی تو مکے میں کتنے لوگ مسلمان تھے؟ کوئی مسلمان تھا؟ چند لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے کہ جو دین ابراہیمی پر تھے، یعنی ان کو مسلمان نہیں، دین ابراہیمی ملت ابراہیمی کہا جاتا تھا۔ اب اس وقت مکے میں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، تو جشن کی کون مناتا؟ آمد کی خوشیاں کون مناتا؟ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آمد کی خوشیاں کیسے منائی گئی۔ یہی 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہجرت کا دن ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے جشن منایا ہے۔ وہاں مدینے کے لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں جیسا جشن منایا ویسا ہم منا ہی نہیں سکتے، جیسا جشن ان لوگوں نے کیا۔ اب حضور سید عالم جب مکہ سے چلے مدینہ پہنچنے لگے تو 40 روز یا کچھ جو ہے وہ روز تک کہا جاتا ہے کہ مختلف روایتیں ہیں کہ مکہ مدینے کے لوگ اپنی ہر روز اپنی گلیوں اور سڑکوں میں آ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ اور جس رات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جس دن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ آمد ہوئی، اب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو مدینے کے مرد اور بچے گلیوں میں بازاروں میں باہر آ گئے، عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہو گئی، اور بنو نجار قبیلہ جو وہاں پہ مشہور ترین اور سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ باہر نکلے۔ ان کی بچیاں جو بھی نابالغ تھی وہ ڈف بجا کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہی ہیں۔ اور جس طرح آج امت مسلمہ حضور کی آمد پر ان کی نعتیں پڑھتی ہیں نا، اسی طرح اس وقت بھی جب حضور کی آمد مدینے میں ہوئی نا تو مدینے کے مسلمانوں نے حضور کے اشعار پڑھے تھے، حضور کی شان کے قصیدے پڑھے، اور ان بچیوں نے وہی قصیدہ جو آج تک ہمارے اندر مشہور ہے کہ وہ بچیاں پڑھنے لگی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا مدع للہ دائی، کہ آج ہمارے اوپر وہ چاند طلوع ہو گیا، وہ بدر کا چاند، وہ 14ویں کا چاند ہمارے پاس آیا ہے کہ جن کے آنے پر ہمیں خوشیاں ملی گئیں، اور ان کے آنے کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ یعنی مدینے کے لوگ کہیں کہ ہم پر واجب ہے، وہ مسلمان تھے، اور آج کا مسلمان کہیں نہیں یہ بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے، نہیں صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ بھی صحابہ کرام آپ دیکھیں نا، جب حضور پیدا ہوئے تو اس وقت تو مسلمان تھا ہی نہیں، آپ مدینے والوں کا انداز دیکھیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی حضور نے تو اس طرح جشن نہیں منایا۔ اب حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہوتی ہے قولی، ایک ہوتی ہے فعلی، اور ایک ہوتی ہے تقریری۔ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ حضور نے اپنا جشن اس انداز میں منایا ہو۔ روزہ رکھ کے منانا حضور سے ثابت ہے، نوافل پڑھ کے منانا بھی بعض روایتوں میں ثابت ہے، لیکن جس طرح ہم مناتے ہیں اس طرح منانا حضور سے چلو ثابت نہیں، صحابہ کرام اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے حدیث کی 3 قسمیں، نہ حضور نے فرمایا نہ حضور نے کیا، تو 2 پہلی رہی۔ تیسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قسم ہے وہ تقریری ہے۔ تقریری کا مطلب کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا اور اسے منع نہ فرمایا ہو۔ جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے سامنے بچیوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے سامنے قبیلے کے حبشی غلام آئے، نیزے بچا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، لوگوں نے اشعار پڑھے، بچیوں نے ڈف بجائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جاتے جاتے قافلہ ان کے پیچھے بڑھتا جاتا، اور ایک کافر جو مدینے سے چلا تھا حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے جب سید عالم کو دیکھا تو مسلمان ہو گیا، اپنا امامہ سر سے اتار کر اس نے اپنے نیزے پہ لٹکایا، جھنڈا بنا کے حضور کے آگے چل رہا ہے، حضور نے منع نہیں کیا۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ سید عالم کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ان کے آنے کا استقبال کیا جائے، ان کے آنے کی خوشیاں منائی جائیں۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو تشریف لائے ہیں تو 12 کو پھر اس دنیا سے گئے ہیں، 12 کو وفات ہوئی ہے تو پھر آپ غم کیوں نہیں مناتے؟ پہلا تو شرعی قاعدہ عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔
دیکھیں شریعت کے طور پر کوئی بھی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کی بیوی کے علاوہ ہر شخص پر صرف 3 دن کا سوگ ہے۔ چوتھے دن اگر سوگ اور غم مناتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہوگا، گنہگار ہوگا اگر وہ جو ہے وہ تیسرے دن چوتھے دن جو ہے وہ سوگ مناتا ہے۔ اب امت کے لیے اگر شرعی قاعدے سے بھی دیکھا جائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن تک غم منانا جائز، اس کے بعد بلا وجہ جان بوجھ کے غم منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے دل میں غم پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ممانت نہیں، دل پر اختیار نہیں، لیکن بخود غم منانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے سید اعلیٰ حضرت نے امام حسین کا غم خود بخود سے منانا جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں دل کے اندر غمگین ہو جانا یا دل کا ان کے لیے افسردہ ہو جانا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں۔ اب دوسری چیز، ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ ہیں اور زندہ کی وفات کا غم منایا نہیں جاتا، جو زندہ ہو جو حیات ہو ان کی وفات کا غم نہیں منایا جاتا۔ اور پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا تمہارے اندر ہونا بھی باعث برکت ہے، میرا تمہارے اندر سے بظاہر چلے جانا بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ حضور کا آنا بھی رحمت ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو جانا، آپ کا وفات پا جانا بظاہری طور پر یہ بھی رحمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب رحمت ملے، جب فضل ہو تو خوشیاں منانی ہیں۔ تو میں نے کہا تو کہتا ہے وفات پر غم منا، رب کہتا ہے خوشیاں منا، رب کا رسول کہتا ہے تو بھی خوشیاں منا۔ ہم تیری بات مانیں یا رب کے رسول کی بات مانیں؟ تو اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا چرچا کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی زندہ ہیں، تو پھر ان کی وفات کا غم کیسے منائیں؟ وہ تو ایک اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ نے ہر جان کو ہر نفس کو موت کا ذائقہ دینا ہے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ان کے جسم اطہر کے اندر دوبارہ واپس لوٹا دیا گیا۔ اور اب بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنی زیارت کا شرف عطا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا مردہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کو مردہ کہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مردہ کسی کو جاگتی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ میرے سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے میں جاتے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار ہو جائے، خواب میں تو بڑی بار آپ کو دیکھا ہے، خواب میں تو کافی دیر جو ہے وہ کافی دفعہ تو آپ کی زیارت کر چکا ہوں، اب جو ہے وہ دل کی تمنا ہے کہ ایک مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار ہو جائے۔ اب آپ اسی تڑپ اسی لگن میں بیٹھے ہیں کہ آپ نے ایک نعت لکھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پورا کلام کرنے کے بعد زیارت میں ہوئی تو ایک آخری شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کی یہ انتہا ہوئی کہ اپنے آپ کو کتوں کے ساتھ مشابہت دے دی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اور محدثوں کے سردار حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے 70 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے زیارت ہوئی ہے۔ اب جو بندہ مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، وہ کیسے جاگتی آنکھوں سے دیدار کروا سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سید اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا نظریہ، اور اللہ نے خود کہا چرچا کرو تو ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب دیکھیں جب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا نا، سارے انسانوں کو پیدا کیا، جس چیز کو بھی پیدا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خالقہ، میں نے اس کو پیدا کیا۔ جس طرح انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن جب رب کے رسول تشریف لائے تو ان کے بارے میں فرمایا بعثا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی کی محبت والی بات سنیے، آپ نے تفسیر کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا نا بعثا، اس کا مطلب یہ کہ حضور پہلے تھے موجود، بس ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آپ کے تبادلہ ہوا ہے۔ یعنی وہاں سے عالم ارواح سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے عالم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، اور جب وفات کا وقت آیا تو عالم دنیا سے اٹھا کے عالم ارواح میں بھیج دیا۔
اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زندہ و حیات ہونے کی سب سے پختہ دلیل. اور میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اس پہ اب تفصیلی بات بھی کرتے ہیں کہ ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب مجھے بتائیے کیا حضور کے آنے سے پہلے جو عالم تھا وہ عالم نہیں؟ وہ بھی عالم ہے. جو حضرت آدم کو پیدا کیا تب سے لے کے قیامت آنے تک یہ عالم دنیا نہیں، عالم دنیا ہے. حضرت آدم سے پہلے جو عالم تھا وہ عالم سما تھا کہ نہیں؟ عالم جنت تھا کہ نہیں؟ سارا کچھ تھا. عالم ارواح بھی موجود تھا. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا تب سے عالم ارواح بھی ہے. جب حضرت آدم کو تخلیق کیا عالم دنیا بھی بنا، جنت کو بنایا تو عالم جنت بھی بن گیا. یہ ساری چیزیں بن چکی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ دعویٰ سچا اسی صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے جہانوں کے لیے رحمت مانا جائے. اگر کسی ایک جہان کے لیے بھی حضور کو موجود اور رحمت نہ مانا جائے تو یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اور اللہ کا قرآن جھوٹ ہے، نہیں بول سکتا. لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس دنیا میں پہلے نہیں تھے تب بھی وہ موجود تھے اور اس دنیا کے لیے رحمت تھے. وہ دنیا میں تشریف لائے تب بھی رحمت تھے، اور اب وہ ظاہری طور پہ دنیا سے جا چکے تو اب بھی وہ دنیا کے لیے رحمت ہیں. وہ رحمت ہیں، اسی لیے تو آج دنیا فنا نہیں ہو رہی، اسی لیے تو آج ہم پر عذاب نہیں آتے جیسے پہلی قوموں پر آیا کرتے تھے. یہ حضور کی وجہ سے ہے کہ آج اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی عذاب نزول نہیں کر رہا، ورنہ پہلی امتیں جو گناہ کرتی تھیں ان پر عذاب نازل ہوتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں تب تک دنیا پر عذاب نہیں آ سکتا. تب تک اجتماعی طور پر کسی دنیا پر بلکہ کافروں پر بھی عذاب نہیں آ سکتا. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی اور آپ کی آمد کی برکتیں ہیں. جن کے آنے سے ہمیں یہ برکتیں ملی، ہم ان کے آنے کی بھی خوشیاں نہ منائیں. جن کے آنے سے ہمارے چہروں پہ ہمارے گناہ نہیں لکھے جا رہے، جن کے آنے کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدلی جا رہی، جن کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام امتوں میں افضلیت دے دی، جن کے آنے کی وجہ سے اور جن کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو تمام نبیوں کے بعد تمام امتوں میں سب امتوں میں افضل قرار دیا، جن کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے دن حضور سید عالم کی شفاعت سے سارے لوگوں کی بخشش ہو کر جو بھی مسلمان ہوگا، جو بھی ایمان والا ہوگا، اللہ کے رسول اس کی بخشش کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر خود رو کر ہمیں ہنساتے جائیں گے. وہ اتنی رحمت کرے اور امتی کہے ان کا میلاد منانا بدعت ہے. یہ کیسا امتی ہے، یہ کیسا وفادار بندہ ہے کہ ان کے آنے کی خوشی منانے کو جو ہے وہ بدعت اور کفر معاذ اللہ شرک کہہ رہا ہے. یہ مجھے بتائیں یہ کیسی سوچ اور کیسی عجیب من جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بغض اور عناد ہے کہ آنے کی خوشی منانا بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا کرتے تھے. میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ حضور کے فضائل بیان کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت اور اس کی خوشی کو بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے تلاوت ہوئی ہوگی، نعت ہوئی ہوگی. یہ سارا کچھ کیا صحابہ نہیں کرتے تھے؟ صحابہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ حسان بن ثابت ممبر پہ بیٹھ کے حضور سامنے کھڑے ہوتے تھے، حسان کو ممبر پہ چڑھا کے حضور نعتیں سنتے تھے. یعنی اس ممبر پہ جب تک حضور موجود تھے ابو بکر بھی نہیں بیٹھے، اس ممبر پہ حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا کے حضور نعتیں سنتے ہیں. انہیں کے دور کے اندر مسجد نبوی کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے آپ دنیا میں موجود تھے. صحابہ کرام مسجد نبوی میں مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف لائے. بخاری کی روایت ہے، حضور سید عالم پوچھنے لگے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذریعے جو ہم پر رحمت کی ہے نا، آپ کو بھیج کے جو رحمت کی ہے اس پر اللہ کا چرچا کر رہے ہیں، اس پر اللہ کی شکر ادا کر رہے ہیں. حضور سید عالم کہنے لگے کیا تم اس پہ قسم اٹھا سکتے ہو؟ اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم یہی کر رہے تھے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کہ ہم یہی کر رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے شک نہیں تھا، قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، جس طرح تم یہاں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہو نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تمہارا ذکر کر رہا ہے. اللہ یا رسول حق یا رسول. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہیں، ہمیں بھی منانی چاہیے، بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے. جو بھی کہے نا اس کی دلیل دو، کہاں لکھا ہے؟ اسے کہ ہر عاشق رسول کے دل میں لکھا ہے. بس کوئی کتاب کی دلیل نہیں، کوئی کسی حدیث کی دلیل نہیں، کیونکہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں. تو لہٰذا ان کو منانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ عاشق رسول کے
دل میں لکھا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔